محترم ناظرین، ہمارے اس تاج ڈے اسٹوڈیو کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اب تک پہنچ سکے۔ ہماری اچھی اور معلوماتی پروگرام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور ولادت سے متعلق تفصیلات درج ذیل ہیں۔ تاریخ ولادت: اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول عام الفیل کو ہوئی۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے بے حد برکت اور خوشی کا دن ہے۔ عام الفیل وہ سال ہے جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج کو تباہ کر دیا۔ جائے ولادت: اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پیدائشی گھر آج بھی ایک تاریخی مقام کے طور پر معروف ہے جو قبا سے زیادہ دور نہیں ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب ایک نہایت پاکیزہ اور نیک خاتون تھیں۔ ولادت کے وقت کے معجزات: اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کئی معجزات رونما ہوئے جنہیں روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک کسر کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ 2 آتش کدہ فارس جو 1000 سال سے جل رہا تھا بجھ گیا۔ 3 دریائے ساوو خشک ہو گیا۔ 4 آسمان پر ستارے جھکے اور روشنی عام ہو گئی۔ 5 دنیا بھر میں امن و سکون کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ولادت کے بعد کے واقعات: ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا جس کا مطلب ہے جس کی بہت تعریف کی جائے۔ عربوں میں یہ نام پہلے غیر معروف تھا۔ آپ کی رضاعت کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو منتخب کیا گیا جن کے گھر میں آپ کی برکت سے خوشحالی آ گئی۔ آپ کا نام اور لقب: آپ کا نام محمد رکھا گیا اور بعد میں اللہ نے قرآن میں آپ کا لقب احمد بھی بیان فرمایا۔ بچپن ہی سے آپ صادق اور امین کہلائے۔ پیغام: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت اور رحمت تھی، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا: وَمَا أَرْسَلْنَاهُ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر اے حضور سے مراد نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے تو آپ کے بچپن کی زندگی سادگی، معصومیت اور خاص برکتوں سے بھرپور تھی۔ آپ کی زندگی کے ابتدائی حالات مختصر طور پر درج ذیل ہیں۔ ولادت: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول عام الفیل کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ عبداللہ بن عبد المطلب اور آمنہ بنت وہب کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ رضاعت: آپ کو بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ کی کفالت کے دوران کئی معجزاتی واقعات پیش آئے، جیسے آپ کی موجودگی سے ان کے گھر میں برکت آ گئی۔ والدہ اور دادا کا انتقال: آپ کی والدہ آمنہ اس وقت وفات پا گئیں جب آپ کی عمر صرف 6 سال تھی۔ اس کے بعد آپ کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی، لیکن 2 سال بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ چچا کی پرورش: دادا کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی اور اپنی زندگی بھر آپ کی حفاظت و حمایت کرتے رہے۔ کردار اور صفات: بچپن ہی سے آپ سچائی، امانت داری اور بلند اخلاق کے پیکر تھے۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ چرواہی کا پیشہ: اپنے بچپن اور نوجوانی کے دوران مکہ کے گرد و نواح میں بکریاں چرائیں۔ یہ پیشہ آپ کی سادگی اور محنت کا ایک عملی نمونہ تھا۔ پیغام: آپ کے بچپن کے واقعات اور آپ کی زندگی کی ابتدائی مشکلات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبوت کے عظیم کام کے لیے تیار کیا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے کئی واقعات ایسے ہیں جو آپ کی عظمت، پاکیزگی اور نبوت کی تیاری کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ واقعات نہ صرف سبق آموز ہیں بلکہ آپ کی زندگی کے ابتدائی دور کی جھلک بھی پیش کرتے ہیں۔ یہاں چند اہم واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک واقعہ عام الفیل۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس سال ہوئی جسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اس سال یمن کے بادشاہ ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر بھیجا تھا جس میں ہاتھی شامل تھے۔ اللہ نے اس لشکر کو ابابیل پرندوں کے ذریعے تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ آپ کی ولادت سے منسلک ایک اہم علامت تھا۔ دو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر برکت۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کیا گیا تاکہ وہ آپ کو دودھ پلائیں اور صحرائی ماحول میں پرورش کریں۔ جب آپ حضرت حلیمہ کے گھر تشریف لے گئے تو ان کے گھر میں برکتیں نازل ہوئیں۔ ان کی بکریوں کا دودھ بڑھ گیا۔ ان کے قافلے کی سواری تیز ہو گئی۔ پورے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ تین شق صدر کا واقعہ۔ بچپن میں ایک دن حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے فرشتے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے اب کا سینہ مبارک چاک کیا، اب کے دل کو نکالا اور اسے زمزم کے پانی سے دھو کر شیطان کا حصہ نکال دیا، پھر دل کو دوبارہ رکھ دیا۔ یہ واقعہ نبوت کے لیے آپ کی تیاری کا اشارہ تھا۔ چار والدہ کا انتقال۔ 6 سال کی عمر میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ مدینہ گئے۔ واپسی پر مقام ابواق میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ یتیمی کی یہ کیفیت آپ کی زندگی کا اہم حصہ رہی اور آپ کو یتیموں کے درد کو سمجھنے کی گہرائی عطا کی۔ 5 دادا کی شفقت۔ والدہ کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ وہ آپ سے بے حد محبت کرتے تھے اور ہمیشہ آپ کو اپنے قریب رکھتے تھے۔ لیکن 2 سال بعد جب آپ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ 6 چچا ابو طالب کی سرپرستی۔ دادا کی وفات کے بعد چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ انہوں نے آپ کو ہمیشہ اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھا اور ہر طرح سے آپ کا خیال رکھا۔ 7 سچائی اور امانت داری کا مظاہرہ۔ بچپن ہی سے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سچائی اور امانت داری کا نمونہ تھی۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور ہمیشہ وعدہ پورا کرتے تھے۔ اسی لیے لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ 8 چرواہی کا پیشہ۔ بچپن میں اپنے بکریاں چرائیں۔ آپ نے فرمایا تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ یہ پیشہ آپ کو زندگی کے اہم اسباق، صبر، عاجزی اور قیادت کی تربیت دیتا تھا۔ 9 کھیل کود سے اجتناب۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں عام بچوں کی طرح کھیل کود میں زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ آپ کی شخصیت میں بچپن سے ہی وقار اور متانت نمایاں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دوران کئی معجزات اور غیر معمولی واقعات پیش آئے جو آپ کی نبوت اور عظمت کی گواہی دیتے۔ یہ معجزات نہ صرف آپ کے خصوصی مقام کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے اپنی خاص حفاظت میں رکھا۔ یہاں چند اہم معجزات درج کیے جا رہے ہیں۔ ایک شق صدر کا واقعہ۔ بچپن میں جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے، ایک دن فرشتے آئے اور آپ کا سینہ چاک کیا۔ انہوں نے آپ کے دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا اور اس میں سے شیطان کا حصہ نکال دیا۔ یہ واقعہ نبوت کے عظیم کام کے لیے آپ کی روحانی اور جسمانی تیاری کی علامت تھا۔ 2 حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر برکت۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں تو ان کے گھر میں بے حد برکتیں ظاہر ہوئیں۔ ان کے قافلے کی کمزور اونٹنی سب سے تیز ہو گئی۔ ان کی بکریوں کا دودھ بڑھ گیا۔ ان کے گھر کی خشک سالی خوشحالی میں بدل گئی۔ 3 بادل کا سایہ۔ روایات کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلتے تو ایک بادل آپ پر سایہ کرتا تاکہ آپ کو دھوپ نہ لگے۔
یہ واقعہ آپ کی خاص عظمت کو ظاہر کرتا تھا۔ 4 امن اور وقار کی جھلک۔ بچپن میں جب دوسرے بچے کھیلتے اور شور کرتے تھے، آپ ہمیشہ وقار اور سکون کے ساتھ رہتے۔ آپ کے ساتھی بچے بھی آپ کی معصومیت اور پاکیزگی سے متاثر رہتے تھے۔ 5 بکریاں چرانا اور برکت۔ جب آپ بکریاں چراتے تو آپ کے ہاتھوں میں برکت آتی اور آپ کی موجودگی سے مویشی محفوظ رہتے۔ 6 والدہ کے ساتھ سفر اور معجزات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے سفر پر گئے تو راستے میں کئی معجزات رونما ہوئے۔ راستے میں درختوں نے آپ کو سلام کیا اور جانور آپ کی عظمت کو پہچانتے تھے۔ 7 دشمنوں سے حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی آپ کو دشمنوں کے شر اور برے ارادوں سے محفوظ رکھا۔ آپ ہمیشہ اللہ کی خاص حفاظت میں رہے۔ 8 بچپن کی پیشگوئیاں۔ کئی عیسائی راہب اور یہودی علماء نے آپ کے چہرے اور عادات کو دیکھ کر آپ کی نبوت کی پیشگوئی کی، جیسا کہ بہرا راہب نے آپ کو پہچان لیا اور چچا ابو طالب کو بتایا کہ یہ بچہ دنیا کا نبی بنے گا۔ 9 کھیل کود سے اجتناب۔ آپ نے کبھی بچپن میں غیر ضروری کھیل کود اور وقت ضائع کرنے والے کاموں میں دلچسپی نہیں لی۔ آپ کی زندگی میں وقار اور سچائی بچپن ہی سے نمایاں تھی۔ 10 عام بچوں سے مختلف ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے عام بچوں سے مختلف تھے۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کسی کا حق نہیں چھینتے تھے اور ہمیشہ انصاف پر قائم رہتے تھے۔ یہ تمام معجزات اور غیر معمولی واقعات آپ کی نبوت کی ابتدائی نشانیاں تھیں، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے عظیم مشن کے لیے منتخب کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور ان کے مبارک وجود کی آمد سے متعلق کئی اہم تاریخی واقعات اور معجزات پیش آئے، جن میں قیصر و کسر، روم و ایران کے بادشاہوں کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ اہم واقعات بھی شامل ہیں۔ یہ واقعات اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا میں زبردست تبدیلیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ ولادت کے وقت قصر کے محل کا لرزنا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ایران کے قصر خسرو کے محل کے 14 کمرے گر گئے۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی، کیونکہ ایران کا شاہی محل ایک مضبوط اور شاندار عمارت تھی، اور اس کا گرنا اس بات کی علامت تھی کہ ایران کی شہنشاہیت کمزور پڑنے والی ہے۔ اس واقعے سے یہ اشارہ ملتا تھا کہ دنیا میں ایک نیا نظام اور نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ آتش کدہ فارس کا بجھ جانا۔ ایران میں زرتشتی مذہب کے ماننے والے ایک آتش کدہ عبادت گاہ میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، جسے وہ مقدس سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات وہ آگ بجھ گئی، جو اس بات کی نشانی تھی کہ باطل مذہب اور ظلم کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ دریائے ساوو کا خشک ہو جانا۔ ایران میں موجود ایک مقدس سمجھے جانے والے دریائے ساوو کی خشک سالی بھی اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے معجزات میں سے ایک تھی۔ یہ واقعہ دنیا سے باطل عقائد اور جھوٹی عبادت گاہوں کے خاتمے کا اشارہ تھا۔ قیصر روم کی پیشگوئی۔ اس وقت روم کے بادشاہ قیصر کو بھی اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر دی گئی۔ بعد میں قیصر روم نے آپ کی نبوت کے بارے میں تحقیق کی اور آپ کی رسالت کو تسلیم کیا، لیکن اپنے اقتدار کے خوف سے اسلام قبول نہیں کیا۔ 14 کنگروں کے گرنے کی تشریح۔ علماء نے قصر کے محل کے 14 کنگروں کے گرنے کو ایران کی حکومت کے زوال کی علامت سمجھا۔ اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد 14 ایرانی بادشاہ تخت نشین ہوئے اور پھر ان کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلامی فتوحات اور ان واقعات کی تکمیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد اسلام کی روشنی پھیلی اور آپ کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں ایران اور روم کی سلطنتیں اسلامی افواج کے ہاتھوں فتح ہو گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران کی قصر حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ پیغام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت قیصر و کسر کے ساتھ جڑے یہ واقعات اس بات کا اشارہ تھے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ظلم
جب اور باطل نظام سے آزاد کر کے حق اور انصاف پر مبنی نظام قائم کرنے والا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نے ان عظیم تبدیلیوں کا آغاز کیا جو پوری دنیا کو متاثر کر گئیں۔ ایک چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ، شق القمر۔ واقعے کی تفصیل۔ مکہ مکرمہ میں کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تاکہ آپ کی نبوت کی صداقت پر یقین کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا جبل حرا کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف دکھائی دیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر بعض کفار ایمان لے آئے، لیکن بہت سے لوگوں نے اسے جادو قرار دیا۔ قرآن میں ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کا ذکر سورۃ القمر میں کیا، اقتربن الساعۃ وانشق القمر۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ سورۃ القمر ایک۔ یہ معجزہ کیوں ظاہر ہوا؟ یہ معجزہ اللہ کی قدرت کا اظہار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی دلیل تھا۔ یہ واقعہ رہتی دنیا تک ایک نشان کے طور پر باقی رہا۔ دو سورج گرہن کا واقعہ۔ واقعے کی تفصیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا۔ اس دن سورج گرہن ہو گیا، جس پر بعض لوگوں نے کہا کہ سورج گرہن حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلط فہمی کو دور کیا اور فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان کا گرہن کسی کی موتا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1044۔ نماز کسوف، سورج گرہن کی نماز۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت نماز کسوف پڑھائی، جس میں اللہ کی کبریائی اور اس کی قدرت کا اظہار کیا گیا۔ تین سورج کو واپس پلٹانے کا واقعہ حضرت علی کے لیے۔ واقعے کی تفصیل۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز عصر ادا نہیں کر سکے کیونکہ وہ کسی مصروفیت میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور سورج کو واپس پلٹانے کی دعا کی تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز ادا کر سکیں۔ سورج دوبارہ افق پر لوٹ آیا اور حضرت علی نے نماز عصر ادا کی۔ اس واقعے کا مقصد۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت اور حضرت علی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ چار چاند اور سورج اللہ کی نشانی ہے۔ آپ کی تعلیمات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج اور چاند کو اللہ کی عظیم نشانیوں کے طور پر بیان کیا۔ اپنے ان کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی اور ان سے متعلق کسی بھی قسم کے شرکی عقائد کو ختم کیا۔ قرآن میں ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اپنی نشانیوں کے طور پر کئی جگہ ذکر فرمایا۔ والشمس والقمر محاسبے۔ سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ چلتے ہیں۔ سورۃ الرحمن 5۔ لیات سجادوال نلشمس ویلیا نلقمین وائی سجادوال نلین الوزن خلق آنو۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا۔ سورۃ فصلت 37۔ نتیجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سورج اور چاند سے متعلق یہ واقعات اللہ کی قدرت اور آپ کی نبوت کی سچائی کے مظاہر ہیں۔ یہ معجزات قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ۔ کفار قریش نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر اب سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور ایک ٹکڑا جبل حرا کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف نظر آیا۔ لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن کفار نے اسے جادو قرار دیا اور ایمان نہ لائے۔ قرآن میں ذکر۔
اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورۃ القمر میں ذکر فرمایا، اقتربن السویہ وانشقوے القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ سورۃ القمر ایک بچپن میں پیش آنے والے واقعات۔ اگرچہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے متعلق نہیں ہے، لیکن آپ کے بچپن میں کئی دوسرے غیر معمولی اور معجزاتی واقعات پیش آئے، جیسے ایک واقعہ شق صدر، فرشتے نے آپ کے سینے کو چاک کیا اور اسے پاک کیا۔ دو بچپن میں غیر معمولی حفاظت، آپ کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھا گیا۔ تین یہ حضرت آمنہ کا خواب، آپ کی والدہ کو آپ کی ولادت کے وقت عجیب و غریب خواب اور بشارتیں دی گئیں۔ نتیجہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے، جو آپ کے بچپن کا واقعہ نہیں بلکہ نبوت کے زمانے کا۔ اس واقعے نے کفار کو حیران کر دیا، لیکن ان کی ضد اور تکبر نے انہیں ایمان لانے سے روک دیا۔